السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس ہفتہ واری کلاس میں حاضری دینے والے ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں اور لائیو پروگرام کے ذریعہ اس دینی دعوتی تعلیمی پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے احباب اور بزرگوں، آج کے اس کلاس میں جس عنوان پر کچھ کہنے کی کوشش کی جائے گی وہ عنوان ہے ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ الحمدللہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اللہ تعالی جسے زندہ و سلامت رکھے گا اسے ضرور رمضان مبارک کا مہینہ ملے گا۔ تو ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کا استقبال ہم کس طرح کریں۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ سارے مہینوں میں سب سے افضل اور برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جنتوں کے دروازوں کے کھلنے کا مہینہ ہے، دوزخ کے دروازوں کے بند ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر اور بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ یہی شب قدر کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہر طرح کی نعمتوں کی برکھا برسائی جاتی ہے، اور ہر دن اللہ تعالی دوزخ کی آگ سے گردنوں کو آزاد فرماتا ہے۔ تو ایسا بابرکت مہینہ جو آنے والا ہے اس کا استقبال یا اس کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے۔ چند باتیں بہت ہی مختصر طور پر ہم بتلانا چاہتے ہیں، آپ بہنیں اور سننے والے بھائی دل لگا کر سنیں گے اور یاد رکھیں گے اور عمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تعالی پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے، دعاؤں کے قبول ہونے پر مکمل یقین رکھتے ہوئے
ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ سچی نیت سے پوری صداقت اور امانت داری سے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر الحاح اور اصرار کر کے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالی تو ہمیں اور ہماری ذریت کو، سارے مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ، اسلام اور سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، مکمل صحت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں ہر وہ عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں رب کی رضامندی ہے، اور ہر گناہ سے ہمیشہ عام طور پر ماہ رمضان میں خاص طور پر بچائے رکھ۔ یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، خاص طور پر ان وقتوں میں، ان حالتوں میں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں امن و امان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام اور سلامتی کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، اور توفیق دے کہ ہم اس مبارک مہینے میں وہ سارے اعمال کر سکیں جسے تو پسند فرماتا ہے، اور ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ یہ پہلا پلان ہونا چاہیے اور ہمارا یہ پہلا عمل ہونا چاہیے۔ کیونکہ سلف صالحین سے اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ سلف صالحین میں سے کچھ لوگ 6 مہینہ رمضان مبارک پانے کے لیے دعا کرتے تھے، اور 6 مہینہ رمضان کے اندر کی گئی عبادتوں کے قبول کرنے کی دعا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ بھی ابھی جو دن باقی ہیں خاص طور پر اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ بنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے کوئی نعمت نہیں مل سکتی۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی تیاریاں کرتے تھے۔ چنانچہ بتایا جا چکا ہے کہ رمضان مبارک سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ دوسری چیز کیا ہونی چاہیے دعا کے بعد؟ پاک و صاف اور سچی نیت۔ پاک و صاف اور سچی نیت، سچا عزم اور ارادہ کہ ہم رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کریں گے، اچھائیاں اور نیکیاں جمع کریں گے، اور گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ گناہ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان مبارک کے اندر تو اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اور رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں میں نفل اور مستحب عبادتوں کو کون کہے،
فرض اور واجب عبادتیں بھی نہیں کرتے تو ہماری نیت پاک و صاف ہو اور ہماری نیتوں کا علم اللہ تعالی کو مکمل طور پر ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم یہ عزم کریں، ہم یہ پختہ ارادہ کریں، اللہ تعالی سے توفیق مانگیں، پاک و صاف نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے ایک ایک پل کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں آباد رکھیں گے اور ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے اور ہر گناہ سے صرف بچیں گے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ بچنے کی مکمل ہماری کوشش رہے گی، اور ہم اپنے وقت کو اللہ کے مرضی میں گزاریں گے، کیونکہ آپ بہنیں یہ بات جانتی ہیں ہماری جیسی نیت اور جیسا عزم اور ارادہ ہوگا اسی طرح ہم تیاریاں کریں گے۔ اور یہ بھی بات جان لیں کہ اگر ہماری نیت صاف ستھری ہے، پکا اور ٹھوس ارادہ ہے کہ ہم رمضان مبارک کے اندر خاص طور پر یہ نیک عمل چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو کریں گے۔ ابھی سے اگر ہماری نیت ہے، سچی نیت، پکی نیت، پکا عزم اور ارادہ، اور اگر رمضان کا مہینہ ہمیں نہ مل سکا، ہماری مدت دنیاوی مدت پوری ہو گئی، ہم مر گئے رمضان پانے سے پہلے، لیکن اگر ہماری اچھی نیت ہے، پکی اور صاف ستھری نیت ہے، تو سچی نیت کی بنیاد پر جتنی عبادتوں کی پکی نیت کریں گے وہ ساری عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ تعالی ہمیں ضرور دے گا، چاہے ہم رمضان میں زندہ رہیں یا وفات پا جائیں۔ کیونکہ ایک روایت سن لے بہنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں کو بھی لکھا اور برائیوں کو بھی لکھا اور اس کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتب اللہ لہ عندہ، تو اگر کسی نے کسی اچھے بھلے نیک عمل یا کام کرنے کی نیت کی اور اسے نہیں کر سکا، تب بھی اللہ تعالی اس کی سچی نیت کے بنیاد پر اپنے پاس لکھ کے رکھ لے گا اور اس کا مکمل اجر اور ثواب دے گا، مکمل اجر و ثواب دے گا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، متفق علیہ۔ تو اگر ہماری یہ پکی سچی نیت ہے، عزم اور پکا ارادہ ہے، ہم نے ٹھان لیا ہے سچے دل سے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر یہ عمل کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، فرض نمازوں کی پابندی کریں گے اور صدقات و خیرات کریں گے، شب قدر میں اللہ کے عبادت میں شب بیداری کریں گے، اتنا افطار کرائیں گے، اتنی سحری کرائیں گے، اور اگر ہماری نیت یہ سچی ہے، ٹھوس عزم اور ارادہ ہے، اور اگر ہم مر گئے کل ہی نہ کر سکے، رمضان نہ پا سکے، تو ہماری سچی نیت کے بنیاد پر اللہ تعالی ہمارے لیے کیا لکھے گا؟
حسنات لکھے گا اور مکمل نیکی لکھے گا. کیونکہ متفق علیہ روایت سے پتہ چلتا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار اور بنیاد نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا اجر و ثواب ملے گا. اگر کسی آدمی نے آج ہی نیت کر لیا کہ ہم فلاں پاپ فلاں برائی نہیں کریں گے اور مر گیا تو انشاءاللہ اسے بھی اچھائی ملے گی، نیکی ملے گی، حسنات سے نوازا جائے گا. تو ہمیں رمضان مبارک کے استقبال میں دعا کے ساتھ ساتھ پکا اور ٹھوس ارادہ کرنا چاہیے. اور یہ بات جان لیں کہ جو مبارک مہینہ آنے والا ہے یا نیک وقت آنے والا جو بھی ہے، شیطان ہمیں ورغلائے گا، شیطانی مزاج کے لوگ ہمیں بہلائیں گے، ہمارا پاپی دل اور ہمارا پاپی من ہمیں بھٹکائے گا. میری بہنوں، میرے بھائیوں جو پروگرام دیکھ رہے ہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کب ہماری دنیاوی مدت پوری ہو جائے. ہے کسی کو پتا؟ پچھلے سال کتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ رمضان میں رہے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن آج وہ منومن مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہم اپنی زندگی کے خاتمے کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بہنوں؟ پکی نیت، سچی نیت کہ ہم رمضان کس طرح گزاریں گے. فرض عبادتیں تو ہمیشہ کرنا ہے، رمضان میں بھی کرنا ہے، لیکن اور نفلی عبادت یا وہ عبادتیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر رمضان مبارک کے اندر ثابت ہے، وہ ہم کیسے کریں گے، کتنا کریں گے، اور ہماری پکی نیت ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ ہمیں سچا معاملہ کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ سچا برتاؤ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ چیز. دوسری چیز، رمضان مبارک کے استقبال میں یہ بات بھی ہے. دیکھیے، اللہ تعالی نے ہمیشہ ہم سبوں کو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ تعالی سچی توبہ کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے لاپرواہیاں نہ ہو یا ہو رہی ہو اور گناہ نہ ہو رہا ہو. اس لیے ہمیں رمضان مبارک کے آنے سے پہلے خاص طور پر اپنے سارے جانے انجانے، یاد یا بھولے ہوئے سارے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے کیا کر لینا چاہیے؟ توبہ کر لینی چاہیے. اور کر لو بہنیں توبہ، اسی میں فائدہ ہے. اگر آپ اپنے گناہ سے سچی توبہ کریں گی، ہم اپنے گناہ سے سچی توبہ کریں گے، تو پہلی بات تو اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کے توبہ سے. دوسری بات، توبہ کو قبول کرتا ہے. تیسری بات، وہ گناہ فوراً اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اور سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور آج شرمندہ ہو کر توبہ کر لینا زیادہ مفید اور کارآمد ہے اس دن کے شرمندگی سے جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا گناہ اور ہماری برائیاں پیش کی جائے گی. اپنے گناہ سے توبہ، شرمندہ ہونا چاہیے اور اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرنا چاہیے. اے اللہ، تجھ سے کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے،
تو جانتا ہے میں نے فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ یا یہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اعتراف کرتی ہوں، اقرار بھی ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، اس گناہ کو فوراً جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے، اس طرح کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے، اور اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا، ٹھوس اور سچا ارادہ کرے۔ اور اگر وہ گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو وہ حق واپس کر دے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں سے کیا کرنا چاہیے؟ سچی توبہ کرنا چاہیے۔ جیسے میری بہن، آج ہم اپنے گناہوں کو دوسروں سے چھپاتے ہیں کہ نہیں چھپاتے ہیں؟ اور چھپانا بھی چاہیے۔ کھلم کھلا کوئی گناہ کا کام جہرن و علنن کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر ہمارے گناہ کو، ہماری کمی کو کوئی جان جائے تو اس کے سامنے ہم شرمندہ، جب گزریں گے اس کے پاس سے تو شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نظریں جھکا کے گزریں گے کہ نہیں؟ یا راستہ بدل لے کہ وہ فلاں کھڑا ہے، وہ میرے اس گناہ کو کرتے دیکھ لیا ہے، اگر اس کے سامنے سے گزروں گا تو ماننے کیا راستہ بدل لیں گے کہ نہیں بدل لیں گے؟ اب اگر وہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس سے جا کے معافی مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ مانگیں گے نا۔ اللہ تعالی ہمارے سب گناہ کو جانتا ہے، اور اللہ تعالی ہی گناہوں کی معافی مانگنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کتنا بھی بڑا جرم اور قصور ہو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور توبہ سے بندہ دھل دیا جاتا ہے، صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ گناہ کا جو میل کچیل ہے وہ بالکل ڈیلیٹ اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک جیسا پاک مہینہ، مغفرت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، جنت کا مہینہ، جنت کے دروازوں کے کھلنے کا مہینہ یہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے میری بہنوں، ہم سب کیا کریں؟ ایک بار نہیں، جتنا بھی موقع ملے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، الہا اور اصرار کر کے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، تاکہ ہمارا رمضان اچھے انداز میں گزرے، ہماری زندگیوں میں نکھار آئے، ہمارا پاپی دل میل کچیل سے پاک ہو جائے، اور ہمارا دل ہر کچڑے سے صاف ہو جائے۔ تو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے آج ہی سے ہمیں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور یہ جان لیجئے کہ جب کوئی بندہ یا بندی رب کائنات سے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی دھل دیتا ہے جیسے کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اور توبہ کرنے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ لوگ، فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے؟ اور توبہ وہ والا توبہ نہیں کہ ابھی کر لیے ہیں، کل بھی کریں گے، پرسوں بھی پھر کریں گے۔ گناہ کے ایک دم چھوڑ دینے کا پکا عزم اور ارادہ ہو۔ لہذا یہ بات جانے رکھیں، ہم اپنے گناہوں کے گروی رکھے ہوئے ہیں، گروی بندھے ہوئے ہیں، اور اس سے آزادی کے لیے ضروری ہے توبہ کرنا۔ تو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی ہم لوگوں کو سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو ختم کر کے ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت، نیکیوں کی محبت اور لالچ پیدا کر دے، اور ہر گناہ سے اللہ ہمیں کیا کرے؟ محفوظ رکھے، بچائے رکھے۔ یہ ایک بات ہو گئی سچی توبہ رمضان مبارک کے استقبال کے بارے میں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، رمضان مبارک سے پہلے
آنے سے پہلے ہمیں نیکیاں کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں ان ساری عبادتوں کو کرنے کی عادت ڈالیں جو عبادتیں اللہ کے رسول سے کرنا ثابت ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے. کیونکہ جب عبادت کرنے کی نیت کے ساتھ پریکٹس بھی ہوتی ہے، عادت پڑی ہوتی ہے، تو عبادتیں کرنا کیا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ اور اپنے گناہوں کو چھوڑیں. اگر گناہ چھوڑنے کی عادت نہیں ہے، گناہوں کی سزا کا احساس نہیں ہے، رب کے سامنے پیش ہونے کا تصور اور خیال نہیں ہے، تو بندہ گناہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا. اسی لیے دیکھیے، آپ اپنے سماج میں دیکھیں خود کہ بہت سارے مسلمان مرد اور عورت ایسے پائے جاتے ہیں کہ عید کے کپڑوں کی تیاری شروع کر دیے ہوں گے یا کر دیتے ہیں، رمضان سے پہلے گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، تو رمضان میں بھی وہ گناہ کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا میں غلط کر رہا ہوں بھائی نے؟ جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے وہ رمضان میں بھی پڑھتا ہے، بلکہ زیادہ پڑھتا، تراویح بھی پڑھتا ہے. جو ہمیشہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے وہ رمضان میں بھی پڑھتا، بلکہ اور زیادہ پڑھتا ہے. آج ہی دیکھیں ہم مسلمانوں کی حالت، مردوں کی، عورتوں کو. کیا یقیناً اللہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا کر دے. بہنوں دعا کریں، کیا ہمارے دلوں میں یہ احساس ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کم سے کم فرض عبادتیں تو کریں، کچھ نفل بھی کر لیں، تو اچھائیاں کرنے کی عادت ڈالیں اور برائیوں سے بچنے کا پکا عزم و ارادہ کر لیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جب میں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو جتنا کر سکتے ہو کرو. جتنی طاقت ہے جتنا کر سکتے ہو کرو. فرض عبادتیں تو کرنی ہی کرنی ہے، نفل و مستحب. اور جب کسی چیز سے روک دوں فوراً رک جاؤ، اس میں طاقت کی بات نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کھانا پینا کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ کم کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان کے روزے رکھنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. چلو مولانا، آپ کے پڑوس کی ہوں، آپ کے درس میں آتی ہوں، چلو آج سے ناشتہ ایک ہی روٹی کھاؤں گی، دوپہر میں جہاں 4 لقمہ کھاتی تھی 2 ہی کھاؤں گی، کوئی بات نہیں، یہ کر لوں. لیکن گٹکا بھی چھوڑ دوں گی، تمباکو بھی چھوڑ دوں گی، فلمیں دیکھنا بھی چھوڑ دوں گی، گانے سننا بھی چھوڑ دوں گی، اپنے قیمتی وقت کو بیکار کاموں میں لگانا بھی چھوڑ دوں گی، غیبت کرنا بھی چھوڑ دوں گی، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دوں گی، بے پردہ نکلنا بھی چھوڑ دوں گی، لگائی بجھائی بھی چھوڑ دوں گی، مسلمان سے دل میں نفرت رکھنا بھی چھوڑ دوں گی. میری بہنوں، یقیناً ہم سب کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ اگر ڈاکٹر کہتے یہ کام چھوڑ دو ورنہ کینسر ہو جائے گا، ٹی بی ہو جائے گی، دنیا میں زیادہ دن رہنے کی لالچ سے ہم چھوڑ دیں گے. اور اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو دوزخ میں ٹھوسوں گا، اللہ ٹھوسے گا. بہنوں احساس کریں، سننے والے بھائیوں احساس کریں، یہ کرو گے تو ہم جہنم میں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے، کوئی احساس نہیں ہے.
تو علماء نے لکھا کہ ساری برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے، اچھائیوں کی طرف لپکے اور کھانا پینا بھی کم کر دے تاکہ معدہ عادی ہو جائے اور رمضان کے روزے رکھنے میں اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور یقیناً زیادہ کھانے سے دل میں ایک طرح سے سستی اور لاپرواہی آ جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، اور کم کھانے پینے سے کمزوری ایک طرح سے آتی ہے، تو کمزور ہونے سے نفس کی خواہشات بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے کھانا پینا کیا کرنا چاہیے؟ کم کر دینا چاہیے۔ پانچویں بات آپ لوگ گنتے رہے، میں نے کہا پہلے کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کے استقبال میں پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے رمضان پانے کی صحت و عافیت اور ایمان اور نیک عمل کے ساتھ رمضان پانے کی دعائیں کرنی چاہیے، سجدے میں اور آخری پہر میں جب نیند اچاٹ ہو۔ دوسری بات، سچی توبہ کرنی چاہیے۔ سچی کیا کرنا چاہیے؟ رمضان سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات کیا کرنا چاہیے بتائیے آپ لوگ؟ کھانا پینا کم کر دینا چاہیے، برائیاں چھوڑ دینی چاہیے، نیکیاں کرنے کا عزم و ارادہ کرنا چاہیے۔ پانچویں بات میری بہنوں، رمضان کی قدر کو پہچاننا چاہیے۔ رمضان کے قدر کو، مقام کو اور رتبے کو کیا کرنا چاہیے؟ پہچاننا چاہیے اور اس کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے دل میں رمضان المبارک کا قدر اور احترام ہے اور ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جنت کی کھڑکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ کھل جاتی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک جنت چاہتا کہ نہیں چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے رمضان کے قدر اور مقام کو پہچانتے ہوئے ان اعمال کے اپنانے یا کرنے کا منصوبہ بندی کریں گے جن عملوں سے کیا ہوتا ہے؟ جنت ملے گی یا جنت کے دروازے ملیں گے۔ اور یہ ہمیں ہر مبارک وقت کی قیمت کو اور قدر کو یاد کرنا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جب تک بندہ یا بندی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں ان کی گئی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی۔ جانتے آپ لوگ کہ نہیں جانتے ہیں؟ یہ رمضان کی قدر ہے کہ نہیں ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں جو بندہ یا بندی دعا کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ رمضان کے قدر و مقام کو جانتے ہوئے رمضان جیسے شروع ہو جائے گا وہ دعا کرنا شروع کر دے گا۔ اگر رمضان کے قدر و مقام میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ عام طور پر مسلمان رمضان مبارک ہی کے اندر روزہ رکھتے ہیں اور فرض ہے اس کا روزہ، اور روزے کا افطار کرانے والے کو وہی ثواب ملتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ رمضان کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ ایک رتبہ ہے۔ تو اگر اس پر ہمارا عزم اور ہمیں جانکاری ہے تو ہم اس کی پلاننگ کریں گے کہ نہیں پلاننگ کریں گے؟ منصوبہ بندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسی طریقے سے چھٹی چیز رمضان مبارک کے استقبال میں بہت اہم چیز ہے، وہ ہے رمضان کے مسائل کی جانکاری حاصل کرنا۔ رمضان کے احکام اور مسائل کی جانکاری حاصل کرنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ روزہ کیا ہے؟ رمضان میں کیا کیا خاص عمل ہے؟ کس طرح روزہ رکھنا چاہیے؟ روزے کا احترام کس طرح کرنا چاہیے؟ روزہ رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟
روزے کا ادب کیا ہے، رمضان کا ادب کیا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے، روزے میں کٹوتی کرنے کا نقصان کیا ہے، کب اللہ تعالیٰ روزے کا اجر و ثواب مکمل دے گا، کب اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو کب بخشے گا، کس عمل سے بخشے گا، کن کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، ان سارے احکام، شب قدر کیا ہے، آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تراویح کب پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، یہ سب رمضان کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں میرے بہنوں؟ اور ہمارے اور آپ ہی کے لیے ضروری ہے کہ سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی نہیں، خود ہمیں رمضان کے احکام و مسائل کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے پاس پڑوس والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور حسب طاقت کے حساب سے سارے مسلمانوں کو سکھانا بھی چاہیے۔ سکھانا چاہیے کہ نہیں سکھانا چاہیے؟ اپنے شوہروں کا، آپ عورتیں ہیں، آپ کے لوگ کون کون ہیں؟ آپ کے بچے ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کی سہیلیاں ہیں، آپ کے رشتہ دار جن سے پردہ نہیں ہے، عورتوں سے پردہ ہی نہیں ہے، سکھانا بھی چاہیے، جاننا بھی چاہیے۔ ایسے موقع پر وہ کتابیں جس میں رمضان کے بارے میں ہیں، کتابیں بانٹنی چاہیے۔ وہ تقریریں جو یوٹیوب میں ہیں اچھے قرآن و حدیث کے مطابق علم رکھنے والوں کی، اسے فارورڈ بھی کرنا چاہیے۔ رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں پہلے یہ بتائیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ چاہتی ہیں کہ رمضان کے احکام و مسائل آپ لوگوں کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے؟ دوسری بات، آپ لوگوں نے کہا ہاں، اللہ کرے یہ جذبہ ساری مسلمان عورتوں کے اندر پیدا ہو جائے اور سارے مسلمان مردوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسری بات، اب رمضان آنے میں لگ بھگ 13-14 دن یا جو بھی دن باقی ہے، اور ہفتہ واری کلاس ہے، تو رمضان میں بھی کلاس رکھنا پڑے گا سکھانے کے لیے۔ لیکن آپ لوگ آئیں گی نہیں، تھکے ہیں، نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ میری بہنوں، مان لو، ماننے میں فائدہ ہے ہم سب کا۔ رمضان میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھنے میں، نفلیں پڑھنے میں، دعا کرنے میں، دین کی بات سیکھنے میں، دین کی بات سکھانے میں محنت کرنی چاہیے کہ نہیں محنت کرنی چاہیے؟ آپ یہ بات جانتی ہیں میرے بہنوں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو یا شب قدر شروع ہوتا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ کیا اللہ کے رسول رمضان بھر سوتے تھے؟ کوئی تبلیغ نہیں کرتے تھے؟ دین کی باتیں نہیں سکھاتے تھے؟ تو ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہے۔ آج معاف کریں آپ لوگ کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سماج میں اچھا بنا کر گپا گپ کھانے کا مہینہ ہو گیا ہے بات ایسی کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، روزہ رکھتے ہیں، تھوڑا اچھا کھانا ہو تاکہ جسم کمزور نہ ہو، روزہ میں کسی طرح کا فطور نہ آئے، کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن خالی ظہر کے بعد سے چولہا جل گیا، کب تک جلا رہے گا؟ افطار کے وقت تک۔ اخیر میں آ کے جلدی بیٹھ کر کے بغیر بسم اللہ کے کھا لیں گے۔ یہی آج اکثر گھروں کا ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ افطار بنا کر کے بھیجنا چاہتی ہیں، کوئی بات نہیں، اب صبح سے بنانا شروع کر دیں اور ذکر و اذکار میں لگی رہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن
گھر کے دسترخوان، یہ کسٹر ہے، یہ سوئیاں ہے، یہ بریانی ہے، یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے، اور صرف گھر والے ہی، اس میں کسی غریب کا کوئی حق نہیں ہے، کسی دوسرے رشتہ دار کا کوئی۔ آج اکثر یہی معاملہ ہے کہ نہیں بہنوں؟ تو رمضان المبارک میں تو اور زیادہ درس رکھنا چاہیے، لیکن کیا کہا جائے ہمارے مسلم سماج کے الٹے دماغ کو کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر تراویح کے بعد درس دینے لگو تو چند لوگ بیٹھتے ہیں، باقی سب کیا کرتے ہیں؟ بھاگ لیتے ہیں۔ بات کی نہیں ہے؟ عصر بعد درس دینے لگو، فجر بعد درس دینے لگو، ارے یہ تو ڈیلی درس ہی دیتے رہتے ہیں اپنی جمانے کے لیے۔ اے میری بہنوں، ہم اپنے مزاج کی اصلاح کریں، ہم رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھیں، اور رمضان مبارک کے اندر خاص طور پر اس طرح کا درس ہونا چاہیے اور اس طرح کا کلاسز ہونا چاہیے۔ لیکن کہاں ملے کلاس میں حاضر ہونے والے؟ آج میری بہنوں آپ لوگ مان لیں، آج ہمارے گھروں کا ماحول جس طرح دینی ہونا چاہیے دینی نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہے دینی۔ ہمارے بچے نماز کے پابند نہیں، ہمارے شوہر نماز کے پابند نہیں، قرآن کی تلاوت کے پابند نہیں، اور حرام کاموں سے رکنے کے پابند نہیں، نیکیاں کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ تو بہرحال رمضان کی تیاریوں میں سے ایک اہم تیاری ہے کہ ہم رمضان کے احکام و مسائل کو سیکھیں، اور اسی لیے انشاءاللہ العزیز ہر اتوار کو ابھی درس کے بعد مشورہ کر لیا جائے، باقاعدہ کلاس ہوگا۔ بھائی ہمارا پیغام ہے، لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، میسج بھی بھیجتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جان گئی ہیں۔ اب جس کو آنا ہوتا آتا ہے، اور جس کو نہیں آنا ہوتا ہے، چاہے وقت رہے یا نہ رہے، نہیں آتا کسی کو نہ باندھ کے لایا جائے گا اور نہ کسی کو بھگایا جائے گا۔ تو یہ رمضان کے استقبال میں سے آخری بات، وقت لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال آنے سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو عادی بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ ہم مریں گے، معلوم نہیں یہ رمضان ملے کہ نہ ملے، اور اس کے بعد کا رمضان ملے کہ نہ ملے۔ اس لیے ہمیں روزے کے لیے مضبوطی تیاری کرنا چاہیے، اور ابھی سے کچھ نفلیں پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک میں تراویح بھی پڑھنی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، زبان کی حفاظت کی عادت ڈالنی چاہیے، آنکھ کی حفاظت کی عادت ڈالنی چاہیے، اعضاء و جوارح کی حفاظت کی عادت ڈالنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں ہر خیر میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کے استقبال سے متعلق چند اہم باتیں کہی گئی ہیں، حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت لمبا نہ ہو اس لیے میں نے ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے، اپنے زندہ بیوی بچوں اور ذریت کے لیے، آپ سب کے لیے، آپ سب کے پورے گھر والوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارا اللہ ہے، تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما لے، صحت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرما، اور اس کے اندر ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کا چھاپ ہماری زندگی پر رکھ، ہر گناہ سے بچا۔ اور رب العالمین تو ہی توفیق دینے والا ہے، تیرے علاوہ ہمیں کوئی توفیق نہیں دینے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے ذریعہ سارے لوگوں کو ہدایت دے دے، ہماری ان بہنوں کو ہدایت دے، ان کے قلب و جگر میں، دل و دماغ میں دین کی محبت ڈال دے۔ الہ العالمین رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں بہترین منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرما
کہ ہم کتنا افطار کرائیں گے، کتنا پارا قرآن پڑھیں گے، کتنا نبی سے ثابت سنت نفلی نماز پڑھیں گے، کتنا صدقات و خیرات کریں گے، اور ہمیں ہمت دے، شجاعت دے، بہادری دے، ہر اس بیماری سے، ہر ایسے ماحول سے ہمیں بچائے رکھ جو روزے اور روزے کے اندر تیری عبادت کرنے میں مخل ہو، اور وہ ہمارے لیے باعث ہلاکت بنے، اور خاتمہ بالخیر کر۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا۔